دور ایک سنکلک تھی جہاں بادشاہ تیمور شاہ رہتا تھا۔ یہ بادشاہ سارا دن سوتا رہتا تھا، اس سے محنت سے نفرت تھی۔ آج کا خواب بڑا میٹھا تھا، سونا برس رہا تھا میرے محل میں۔ بادشاہ سلامت، آپ کے خواب ہی ہماری سلطان کی شان ہے۔ ہاں، خواب دیکھنا آسان نہیں ہے، محنت سے بہتر ہے۔ گاؤں والے دن بھر محنت کرتے تھے لیکن ان کے چہروں پر پریشانی تھی۔ ہمیں خواب نہیں، روٹی چاہیے، پیسہ بچانا ہے۔ بادشاہ ہمارا دکھ نہیں سمجھتا، وہ خوابوں میں کھویا رہتا ہے۔ بادشاہ کو جگاؤ ورنہ یہ گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ لوگ جمع ہوئے، وہ بادشاہ کو جگانے کا سوچ رہے تھے۔ ہم بادشاہ کو بات کرنے کے لیے کہہ دیجئے، شاید وہ سمجھے۔ لیکن وہ سوتا رہتا ہے، اسے جگانا مشکل ہوگا۔ ہم سب مل کر کوشش کریں گے۔ مارک، منظور اور فقیر لالا محل پہنچے تاکہ بادشاہ سے بات کر سکیں۔ بادشاہ سلامت، ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اب میں سونا چاہتا ہوں۔ ہم بھوکے ہیں، ہمیں روٹی اور انصاف چاہیے، خوابوں سے کوئی کام نہیں۔ یہ سب جھوٹے ہیں، خواب دیکھنا ہی کافی ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ لوگ سمجھتے نہیں پائے، آپ صرف اپنے خواب دیکھیں۔ ہم بھی خواب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جا کر محنت بھی کرنی ہوتی ہے۔ رات کا وقت تھا، بادشاہ تیمور شاہ اپنے خوابوں کی دنیا میں تھے، مگر اس رات کچھ مختلف ہوا۔ کیا میں نے صحیح سنا ہے؟ گاؤں والے وقہا انتہا پریشان ہے۔ شاید مجھے اپنی نیند چھوڑ کر کچھ کرنا چاہیے۔ صبح ہوئی، بادشاہ اپنے تخت پر سیدھے بیٹھ گئے۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وزیر قاسم، مجھے گاؤں والوں کی بات سننی ہے۔ بادشاہ سلامت، کیا یہ کوئی نیا فیصلہ ہے؟ ہاں، اب سے محنت اور انصاف کی حکومت ہوگی۔ بادشاہ نے خود گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ لوگ کیوں پریشان ہیں۔ بتاؤ، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ سلامت، ہمیں روزی چاہیے، انصاف چاہیے اور بیماریوں سے بچاؤ چاہیے۔ ہم محنت کرتے ہیں مگر ہمیں پورا حق نہیں ملتا۔ وزیر قاسم بادشاہ کے فیصلے سے ناراض تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ واپس اپنے خوابوں میں جاگے۔ بادشاہ کو واپس نیند میں لے آؤ، یہ لوگ خطرناک ہیں۔ ہم کچھ کریں گے، بادشاہ سلامت کی مرضی کے خلاف۔ بادشاہ نے گاؤں کے فلاح کے لیے کٹے منصوبے بنائے، کھیتوں میں پانی پہنچایا، اسکول کھولے اور علاج کے لیے اسپتال بنائی۔ یہ سب تمہارے لیے ہے۔ میں تمہاری خدمت کو اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ ہمیں اپنا بادشاہ مل گیا ہے جو ہمارا دکھ سمجھتا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اب ہر گاؤں کے لوگوں کی بات سنی جائے گی اور ان کا مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ آج سے ہر شخص کو انصاف ملے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی بات سن کر ہم سب کو نئی امداد ملی ہے۔ وزیر قاسم نے بادشاہ کی پالیسی کو روکنے کی سازش شروع کی۔ اگر یہ سب کامیاب ہو گئے
تو मेरी चालाकी कहाँ जाएगी? गांव वालों भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। हमें अपनी ताकत का एहसास होगा। बादशाह को वजीर कासिम की साजिशों का पता चला, मगर वो खामोश नहीं रहा। मैं अपनी कौम के लिए लड़ूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलातें हो। रफ्ता रफ्ता गांव में तरक्की होने लगी, लोग खुश और सेहतमंद होने लगे। ये सब बादशाह की हिम्मत की वजह से मुमकिन हुआ है। एक अच्छा रहनुमा कौम की सबसे बड़ी दौलत होती है। वजीर की साजिश नाकाम हो गई, बादशाह की हुकूमत मजबूत हो गई। मैंने सीखा है कि ख्वाब देखना काफी नहीं, जागकर मेहनत करना जरूरी है। पूरा गांव और महल जश्न मनाने लगा। एक नई रोशनी ने सबको खुशी दी। अब हमें यकीन है कि मेहनत और इत्तेहाद से कुछ मुमकिन है। लोगों याद रखो, अगर तुम सब एक दूसरे के साथ हो तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। यूं ही बादशाह तैमूर शाह की नींद टूटी गई और उसकी सुल्तान की रोशन मिसाल बन गई।